میں اور میرے ساتھ کچھ لائرز تھی، فیمیل لائرز، ہم بھاگے اور ساتھ ہی ایک قبرستان تھا، ہم قبرستان میں گھس گئیں. وہاں عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا، تو وہ باہر آ گئے 2-3 دن میں، لیکن جو مینٹل اذیت دی جاتی ہے اور باقی لوگوں کو زبان بندی کے لیے جو پریشرائز کیا جاتا ہے، کیا سمجھتی ہیں مزید گرفتاریاں متوقع ہیں؟ کسی اور کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں کہ یہ روزانہ ایک لسٹ جاری کرتے ہیں، اور پھر ہمارے جو فرینڈز ہوتے ہیں یا سرکلز ہوتے ہیں جیسے صحافی، ان سے یہ لسٹ شیئر کی جاتی ہے، اور اس میں پھر ٹاپ پہ نام لکھے جاتے ہیں جو اچھا پرفارم کر رہا ہے، جو اچھی بات کر رہا ہے. مثلا ایک ہفتے سے تو میں بھی ٹاپ لسٹ میں آئی ہوئی ہوں آج کل. تو فواد بھائی کے بعد جو میں نے پریس کانفرنس کی تھی، تو اس کے بعد سے روزانہ مجھے خبر آتی کہ اب میرا نمبر لگ گیا ہے. یہ لوگوں کو ڈرانے کا ایک پیٹ فارمولا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک کو اریسٹ کر لیا، دوسروں کو دکھایا کہ اچھا ہم یہ کریں گے آپ کے ساتھ. اس میں سے آدھے سہم جائیں، تاکہ کچھ ڈر جاتے ہیں، کچھ نہیں ڈرتے، کچھ کے فیملی پریشرز شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہٹو بچو، یہ والی پالیسی. لیکن سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ قانون دیکھیں، جو اس وقت ہاتھ میں لے رہے ہیں نا آپ لوگ، ہم پولیٹیکل لیڈرز تو ہیں آلریڈی، ہم خان صاحب کی وجہ سے ہمیں بڑا پیار اور عزت بھی مل رہی ہے. ہیرو آپ ہمیں بنا رہے ہیں بائی دی وے، جیسے عمران ریاض کو انہوں نے ہیرو بنایا، اعظم سواتی صاحب لیونگ لیجنڈ اور ہیرو کے طور پر لوگ جو ان کو پیار کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ فواد بھائی ماشاءاللہ ہیرو، اور اب پتہ نہیں اب یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. بہرحال جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ان کے منہ کے اوپر تماچا پڑا جب فواد بھائی مسکرا رہے تھے، اور وہ ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ انہوں نے پھر ڈھانپ دیا جیسے کوئی خدا نہ خواستہ وہ دہشت گرد ہوں. اس کے دو پہلو میں تو دیکھتی ہوں. ایک یہ کہ جن بات پہلے آلریڈی ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، کر ہی وہ رہے ہیں جو بیچارے نہیں ڈرتے، جن کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، اس بات کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں. ایک بات. دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آلریڈی جو سنبھل کے کر رہے ہیں، تو ان کو آپ وہ ڈرا ہوا چہرہ دکھائیں نہ دکھائیں، اریسٹ کیا ہوا بندہ دکھائیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن جب آپ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کرتے ہیں نا، تو اس کا جو برا امپیکٹ آتا ہے وہ سب سے زیادہ ظلم کرنے والے کے اوپر آتا ہے. لوگوں کی نفرت، غصہ بڑھتا بھی ہے، وہ ٹرانسلیٹ بھی ہوتا ہے، ری ایکشن بھی آتا ہے. اور سیاسی جماعت کو اور کیا چاہیے؟ فرینکلی اسپیکنگ، لوگوں کی سپورٹ، لوگوں کی ہمدردیاں، لوگ ان کے ساتھ جڑیں. وہ یہ ہمارا کام اچھا کر رہے ہیں پچھلے 9 ماہ سے، اس کے لیے میں ان کی شکر گزار ہوں. اور یہ سلسلہ جاری ساری رکھیں، ویلکم، آپ نے جو بھی کرنا ہے، لیکن کریں اتنا جتنا کل کو برداشت کر سکیں. ہم نے انتقامی کارروائی تو نہیں کرنی، نہ کرنی چاہیے، لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی انلیگل آرڈرز، انلیگل FIRs اور انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کا محاسبہ ہم آئینی اور قانونی طریقے سے ہرگز کریں گے، کسی کو بھی نہیں معاف کریں گے. غیر آئینی کاموں کا جو ہے محاسبہ کیا جائے گا تو کافی مٹیریل جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے گا. میڈم یہ بھی کہیے گا کہ پی ٹی آئی کیونکہ ٹرینڈ سیٹر رہی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب لوگ جو ہے انتظار کرتے ہیں ہماری باری کب آنی ہے، ہم بھی پکڑے جائیں، ہم بھی ذرا اس لیول تک پہنچے؟ کیونکہ نہ صرف پی ٹی آئی کے کارکن بلکہ عام عوام بھی آج کل جیل بھرو تحریک کے نعرے لگا رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہیش ٹیگ لگا رہی ہے. ہاں، جو ورکرز، تو لوگ چاہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اٹھا لیا جائے اور جیل میں بھیجا جائے. ورکرز کے اندر بہت جذبہ ہے، لیکن جو لوگ اس طرح کی خواہش وہ رکھتے ہیں جو سستی شہرت وغیرہ یا کچھ اس طرح، ادروائز تو یہ کوئی ظاہر ہے سچی بات ہے، پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے، یہ کوئی اٹریکشن والا تو کام نہیں ہے. ڈر تو نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے ڈر، کسی کو نہیں ہے. ورکرز بہت زیادہ وہ دے فیل، اسپیشلی جب ہمارا، مجھے ہنسی بھی آتی ہے، 25 مئی کا تھا نا سارا ہماری جو موومنٹ تھی، تو پارٹی کا ہمارے اوپر بہت پریشر تھا کہ ہر صورت اریسٹ ہونے سے بچنا ہے. تو میں، شفقت بھائی پریزیڈنٹ تھے، میں اس وقت ان کے ساتھ انفارمیشن سیکرٹری تھی پنجاب کی. تو میں نے، آپ یقین مانیں، جس طرح سے میں اریسٹ ہونے سے بچی تھی میرے اللہ کو پتہ ہے. میں نے اتنی، اور وہ میں نے ٹھیک کیا، بیکاز اگر میں اریسٹ ہو جاتی تو میں پورا میڈیا دیکھ رہی تھی پورے پنجاب کا، گورنمنٹ تھی نہیں، اور ساری ایکٹیویٹی اور ساری موبلائزیشن اس وقت وہ ساری میں پنجاب لیول پہ میں دیکھ رہی تھی. ہاں، تو وہ یہ ہوا نا کہ کچھ لوگ ہمارے اریسٹ ہو گئے، تو وہ سارے میرے جو ورکرز اور وہ سارے پارٹی کے جو گلا کریں کہ
अरेस्ट मैं भी हुई थी। हुआ ये, हमारी बस पे इन्होंने अटैक किया, जो वो लॉयर्स की बस तोड़ी थी, चीमा साहब और मैं उसमें ही थे, इन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया। तो इनके पास ना लेडीज पुलिस नहीं थी, तो मैंने इनको डरा दिया ना, जो भी उस वक्त जो बेचारे SHOs वगैरह थे, मैंने कहा कि तुम लोगों के पास कोई लेडीज पुलिस नहीं है, और अगर तुम लोगों ने हमें हाथ लगाया या इस तरह से किया तो जो मैं आप लोगों के साथ करूंगी ना, मैंने खूब डराया धमकाया, मीडिया को भी साथ मैंने मैसेज करके बुला लिया। तो मैं स्मार्टनेस ये दिखाई कि बात करते करते मैं बस से उतरी, उतनी देर में ये लेडीज पुलिस जो है ना अरेंज करने लग गए। देन मैं और मेरे साथ कुछ लॉयर्स थी, फीमेल लॉयर्स, हम भागे और साथ ही एक कब्रिस्तान था, हम कब्रिस्तान में घुस गई, वहां से हम भाग के दूसरे दरवाजे से हमने एक रिक्शा हायर किया, उस पे हम पुलिस से छूट के भाग तो गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वहां से हम शेलिंग हो रही और बुरे हाल, फेस कवर करके तो हम भागे, छुट गए उनसे। आगे गए तो जिस तरफ हमारा वो जो लारी अड्डे की तरफ सारा वो जहाँ हमने पहुंचना था, वहां उससे भी ज्यादा पुलिस, और वो माशाल्लाह हमारे वेलकम के लिए आ रही थी। फिर हमने एक घर में खैर पनाह ली, बड़ा मुश्किल टायरिंग डे था। उससे पहले मेरे घर पे रेड हुई, जब जिस दिन हमाद अजहर की तरफ हुई, तो सेम टाइम पे मैं ऐसे बस चप्पल पहनी हुई मैंने, और हमारी, जो कि आपको पता है ना, मेरे घर में पहुंचने तक हमारे गेट पे भी सिक्योरिटी है, सोसाइटी के गेट पे, तो उन्हें मैंने सेंसिटाइज किया हुआ था कि कोई पुलिस या कोई डाला एंटर हो तो वो कॉल कर देते थे। पुलिस आई तो मुझे कॉल आ गई। अच्छा, मैं जिस हालत में खड़ी थी, मैंने अपना खाली बैग और मोबाइल उठाया, तो वर्कर्स की मीटिंग हमने घर पे बुलाई हुई थी, तो उनकी छोटी गाड़ियां, वर्कर्स वगैरह आए हुए थे। मैं और चीमा साहब एक और गाड़ी में बैठे, ठीक है, और हम दूसरे रास्ते से जब निकल रहे थे तो पुलिस एंटर हो रही थी और हम निकल रहे थे, लेकिन हमने अपनी गाड़ियां इस्तेमाल ना की, इस तरह से बचे। तो मैं तो हमेशा जब मेरे जिम्मे कोई टास्क लगा हो तो वो जो फोटो शूट और वैन में, प्रिजन वैन में बैठने से मैं प्रेफर करती हूँ कि काम जो मेरे जिम्मे है वो मैं करूं, ईमानदारी से करूं। उसमें आई डोंट नो कितना कामयाब हुई या नहीं। बहरहाल ये 2 फनी सिचुएशंस थी जिसमें मैं पुलिस से बच गई थी। अभी बचती हूँ या नहीं, आई डोंट नो। इंशाल्लाह बेस्ट विशेस आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।